اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے تمام طلباء خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو بیٹا، آج کی اس لیکچر کے اندر ہم جنرل ضیاء الحق کے دور کا جو ہے وہ مطالعہ کریں گے۔ تو آپ اپنی اپنی بکس میں سے پیج نمبر 11 پیج نمبر 11 جو ہے وہ نکال لیجیے گا، تاکہ جو ہے وہ آج کے لیکچر میں ہم جو ہے وہ اسٹڈی کر سکیں۔ اب اس میں بیٹا تھوڑا سا ہم جو ہے وہ پہلے اس کے بارے میں وضاحت کر لیتے ہیں۔ نکالیے بک سب بچوں نے۔ اچھا بیٹا دیکھیں، اب جنرل ضیاء الحق کا جو دور ہے، ہم نے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کے بارے میں پڑھا، اور اس کے دور کا جو دورانیہ ہے وہ بھی ہم نے جو ہے وہ پڑھا۔ جو شروع میں جو ہے وہ پہلے پیج میں نے جو ہے وہ پہلے لیکچر میں بتایا تھا آپ کو کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو دور حکومت تھا، یہ 20 دسمبر 1971 سے لے کر 5 جولائی 1977 تک تھا۔ اب 1977 میں دوبارہ جو ہے وہ عام انتخابات ہونے تھے، تو جو ملک کی باقی دوسری سیاسی پارٹیاں تھیں ان میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اکیلی ہو کر اس کا مقابلہ کر سکیں، تو انہوں نے تمام سیاسی پارٹیوں نے آپس میں اتحاد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے آپس میں اتحاد کیا اور ایک سیاسی پارٹی جو ہے وہ بنائی، جس کا نام جو ہے انہوں نے پاکستان قومی اتحاد جو ہے وہ رکھا۔ اس کا سربراہ جو ہے وہ مولانا مفتی محمود تھے، اور 7 مارچ کو جب 7 مارچ 1970 کو اسمبلی کے انتخابات ہوئے تو پیپلز پارٹی بھاری اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ جیت گئی۔ اب 3 دن کے بعد 10 مارچ کو صوبائی اسمبلیوں کے جو ہے وہ انتخابات ہونے تھے، تو جو پاکستان قومی اتحاد والے تھے انہوں نے اس کے اوپر یعنی کہ دھاندلی کا الزام لگا کے کہا کہ ہم جو ہے وہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے، بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ ملک کے اندر انتشار پیدا ہو گیا، تو ذوالفقار علی بھٹو نے یہ دیکھتے ہوئے قومی اتحاد والوں کو جو ہے وہ دعوت دی مذاکرات کی۔ ابھی ان کے مذاکرات جو ہے وہ جاری تھے، تو جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو بھٹو حکومت کا تختہ جو ہے وہ الٹ کر ملک کے اندر مارشل لا لگا دیا، اور اس نے تقریباً جو ہے وہ 11 سال حکومت جو ہے وہ ملک پاکستان میں کی۔ بعد میں ایک ہوائی حادثے کا شکار ہو گئے، اور سینٹ کا جو چیئرمین تھا اس وقت کا غلام اسحاق خان، وہ قائم کا ملک پاکستان کے صدر بنے۔ یہ پہلے پیراگراف کے اندر جو چیدہ باتیں تھیں وہ میں نے بیٹا آپ کو بتائی ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا ریڈ بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ یہ جو اس میں زیادہ اہم باتیں ہیں وہ میں نے انڈرلائن بھی کر دی ہیں۔ دیکھیے بیٹا، میں نے پہلے انڈرلائن کیا 1977 کے عام انتخابات ہونے والے تھے، ملک کی تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جو باتیں بھی میں نے بتائی ہیں، تمام جماعتوں نے ایک اتحاد قائم کیا جس کا نام جو ہے یہ انڈرلائن میں نے کیا ہے، پاکستان قومی اتحاد رکھا۔ اس کے سربراہ کا نام کیا ہے؟ مولانا مفتی محمود، وہ انڈرلائن میں نے کیا ہوا ہے۔ اور 7 مارچ کو جو ہے وہ قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے، پیپلز پارٹی بھاری اکثریت کے ساتھ جیتی۔ قومی اتحاد والوں نے اس کے اوپر الزام لگا دیا دھاندلی کا۔ یہ 10 مارچ کو جو ہے صوبائی اسمبلی کے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا، اور انہوں نے جو ہے ایک تحریک کا اعلان بھی کیا جس کو نظام مصطفیٰ کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے، اور حالات خراب ہو گئے تو مذاکرات کی دعوت دے دی۔ اور یہ انڈرلائن میں نے کیا ہوا ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے جو ہے وہ بھٹو کا تختہ جو ہے وہ الٹ دیا اور ملک کے اندر مارشل لا لگا دیا، اور اس نے جو ہے وہ جولائی 1970 سے لے کر اگست 1988 تک تقریباً جو ہے وہ 11 سال ملک میں حکومت کی ہے۔ 17 اگست کو جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق ہوائی حادثے کا شکار ہو گئے، اور سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان نے قائم مقام صدر پاکستان کو عہدہ سنبھالا۔ یہ پہلے پیراگراف کے اندر جو چیدہ باتیں ہیں وہ میں نے انڈرلائن کی ہیں، وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب آتے ہیں کہ 1970 سے 1988 کے دوران پاکستان میں نفاذ اسلام کے جو اہم پہلو تھے اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ جو پہلے ہم نے جو ہے وہ نظام مصطفیٰ کے نام سے جو ہے بیٹا پڑھا ہے کہ 1977 میں دینی اور مذہبی جماعتوں نے، یعنی کہ یہ جو اوپر سیاسی جماعتیں تھیں ان کے ساتھ مذہبی جماعتیں مل گئیں،
تو کیا ہے 1977 میں دینی اور مذہبی جماعتوں نے تحریک نظام مصطفیٰ کا آغاز کیا تھا. یہ لکھا ہوا ہے قرارداد کے لیے نظام مصطفیٰ کے نام سے ایک تحریک کا آغاز کیا. تو جنرل ضیاء الحق نے دینی جماعتوں کو مطمئن کرتے ہوئے ممکنہ حد تک نفاذ اسلام کو عملی صورت دینے کی کوششیں کی. ان کوششوں کا جو ہے وہ تذکرہ جو ہے وہ ہم کرنے والے ہیں کہ انہوں نے کون کون سی کوششیں جو ہے وہ کی. تو اب دیکھیں سب سے پہلے اب آتے ہیں ہم جو ہے وہ شرعی عدالتوں کا قیام. تو اس نے جنرل ضیاء الحق نے 10 فروری 1979 کو تمام جو صوبائی ہائی کورٹس تھیں ان کے اندر شریعت بینچ جو ہے وہ قائم کیا تھا. اس کے بعد ان شرعی بینچوں میں انہوں نے علماء کرام کو جو ہے وہ بطور جج جو ہے وہ شامل کیا. اور مئی 1980 میں یعنی کہ 1980 میں اسلام آباد میں اس نے جو ہے وفاقی شرعی عدالت قائم کر دی. یہ کیا کام کرتی تھی؟ یہ اسلامی جو قوانین اور تعلیمات کی تشریح کرنے اور اس کے متحد جو عدالتیں تھیں ان کے فیصلوں پر نظر ثانی اور اپیل سننے کے اختیارات بھی اس کو حاصل تھے. اور یہ عدالت جو ہے تمام غیر اسلامی قوانین اور اقدامات کو کارعدم قرار دینے کے اختیارات بھی رکھتی تھی. یہ تھی شرعی عدالت کا قیام جس نے کیا تھا. پڑھتے ہیں ہم کیا لکھا ہوا ہے. 10 فروری پیج نمبر 11 سب سے لاسٹ والی لائن. 10 فروری 1979 کو ایک آرڈیننس کے ذریعے تمام ہائی کورٹس میں شریعت بینچ قائم کر دیے گئے. ان میں علماء کو بطور جج پیج نمبر 12 شامل کیا گیا. 1980 میں شریعت بینچوں کی بجائے وفاقی شرعی عدالت قائم کی گئی جو متحدہ عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل سنتی تھی اور اسلام کی تشریح کرتی تھی. وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی سماعت سپریم کورٹ کا بینچ کرتا ہے. ہاں جی یہ تھی. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 2 شرعی حدود کا نفاذ. آسان سے بالکل یہ 1979 میں 19 یعنی کہ 10 جنوری کب 10 جنوری 1979 کو حدود آرڈیننس نافذ کیا گیا جس کے مطابق کیا تھا چوری، شراب نوشی، زنا اور ایسے دوسرے جرائم جو تھے ان کے اوپر جو ہے وہ شرعی سزائیں یعنی کہ جو حدود تھیں ان کو جو ہے وہ نافذ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے کہ کوئی بندہ بھی چوری کرے گا اس کو جو حدود ہے اس کے اوپر نافذ کی جائے گی. شراب پینے والے کے اوپر جو ہے وہ حدود نافذ کی جائے گی. جوا بازی کرنے والے کے اوپر زنا اور دوسرے ہیں. تو یہ حدود آرڈیننس جو ہے باقاعدہ 10 جنوری 1979 کو نافذ کیا گیا. زکوٰۃ اور عشر کا نظام. اس نظام کے مطابق کیا تھا کہ صاحب نصاب مسلمانوں سے ہر سال بینکوں میں جمع شدہ رقوم کی بنیاد پر 1 رمضان کو 2.5% زکوٰۃ وصول کی جاتی. کیونکہ جن لوگوں نے اپنے روپے پیسے جو ہے وہ بینکوں کے اندر رکھے ہوئے تھے 1 رمضان المبارک آنے سے پہلے تمام بینکوں میں جو رقم ہوتی تھی اس میں سے زکوٰۃ کاٹی جاتی تھی. ہماری قوم بڑی تیز ہے. یہ کیا کرتی ہے کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے ہی اپنے اکاؤنٹس کو خالی کر لیتی ہے تاکہ اسے زکوٰۃ نہ کاٹی جائے. حالانکہ زکوٰۃ جو ہے اسلام کا اہم رکن ہے اور آپ نے اسلامیات میں پڑھا بھی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کے خلاف جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا. تو یہ اہم رکن ہے لیکن مسلمان جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. آج بھی اگر جو ہے وہ امیر لوگ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو کوئی بھی ملک کے اندر غریب نہ رہے. تو زکوٰۃ کی رقم جو ہے زکوٰۃ کونسلوں کے ذریعے مستحقین جو تھے ان کے تقسیم کی جاتی. سالانہ زرعی پیداوار کی مخصوص حد کا 10% عشر وصول کیا جاتا ہے جس کی وصولی کا کام عملی طور پر 1983 میں ہوا تھا. یعنی کہ فصل جو ہے زمینوں میں اس میں سے 10واں حصہ جو ہے وہ 10% یعنی کہ 10 من میں سے 1 من جو ہے وہ یعنی کہ یہ عشر جو ہے وہ زکوٰۃ کے زمرے میں آتا ہے. یہ بھی جو ہے وصول کیا جانے لگا. پوائنٹ نمبر 4 سود کا خاتمہ. اس نے کیا کیا 1 جنوری 1981 کو تمام بینکوں میں نفع اور نقصان کی بنیاد پر جو اکاؤنٹ کھولے گئے نفع اور نقصان کی بنیاد پر یعنی کہ PLS کھاتے جو تھے وہ کھولے گئے اور
بنیاد پر کھاتے کھولے گئے اور 1 جولائی 1984 میں سے تمام سیونگ اکاؤنٹس کو PLS کھاتوں میں تبدیل کیا گیا، کیونکہ سیونگ اکاؤنٹ کے اندر سود کے زمرے میں آتا ہے کہ بغیر کاوش کے نقصان کے بندہ فائدہ حاصل کر رہا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اس کو ان کے پرافٹ بھی ہوگا، لاس بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا، نقصان بھی ہوگا، PLS کھاتوں میں تبدیل کیا گیا تاکہ جو ہے وہ سود سے جو ہے بچا جا سکے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 5، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا۔ پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں میں BA یعنی کہ بیچلر ڈگری جو ہے BA تک اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم لازمی قرار دے دی گئی۔ یہ قدم تعلیمی نظام کو اسلام سے ہم آہنگ کے لیے اٹھایا گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر بچہ مدارس کے اندر یا مسجد کے اندر تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، تو کم از کم یہ اس کے پاس جب بیچلر کی ڈگری ہوگی BA تک جو ہے وہ اسلامیت اتنی پڑھ لے گا کہ اس کو اسلام کی بنیادی چیزوں کا پتہ چل جائے گا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ماسٹر کی ڈگری بھی کر لیتے ہیں، لیکن اسلام کی بنیادی چیزوں کے بارے میں بہت کم آگاہی ہوتی ہے۔ نہ نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے، نہ نماز جنازہ کی دعائیں آتی ہیں، نہ جو ہے وہ غسل کا طریقہ آتا ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، پڑھتے بھی ہیں لیکن اگنور کر دیتے ہیں۔ ان کا نظریہ سوچ یہ ہے اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دینا تاکہ بچے اسلام سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد مطالعہ پاکستان ہے، تو مطالعہ پاکستان کو لازمی قرار اس لیے دیا تاکہ پتہ چلے کہ یہ ملک کا نظریہ کیا تھا، ملک کیوں حاصل کیا گیا تھا، اس کے لیے ابتدائی مشکلات کون سی تھیں، اس کی جغرافی حدود کیا ہیں، اور تاکہ ہمیں اپنے ملک کے ساتھ جو ہے وہ محبت ہو اور ہم اس کا دفاع کرنے کے بارے میں سوچ سکیں اور ذہنی طور پر تیار رہیں کہ ہمارا دشمن کون سا ہے، کس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو یہ BA تک جو ہے وہ گریجویشن تک، بیچلر ڈگری تک جو ہے وہ لازمی قرار دیں۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 6، نماز کا اہتمام۔ اسکولوں، کالجوں، سرکاری دفاتر میں ظہر کی نماز کا اہتمام کیا گیا۔ لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے صلاۃ کمیٹیاں بنائی گئیں۔ ابھی بھی جو اس وقت کے اسکول بنائے گئے تھے، کالجز تھے، یونیورسٹیاں تھیں، اس میں باقاعدہ مساجد جو ہے وہ تعمیر کی گئی ہیں تاکہ اسٹاف بھی، طلباء بھی نماز ادا کریں۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب چھوٹا سا تھا، ہم پڑھتے تھے تو اس وقت باقاعدہ ایک نماز، جب ظہر کا وقت ہوتا تھا تو اس وقت ایک پیریڈ خالی ہوتا تھا، اس میں وقفے میں جو ہے وہ طلباء بھی، اساتذہ بھی نماز پڑھنے کے لیے، ان کے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، اور سرکاری دفاتر میں باقاعدہ نماز کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ لیکن جو صلاۃ کمیٹیاں بنائی گئی تھیں وہ دیکھتی کون سا نماز پڑھ رہا ہے، کون نہیں نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آتا ہے تاریخ کے اندر کہ جب لوگ کمیٹی جو ہے وہ دیکھ رہی تھی، بازاروں کا رخ بھی کرتی، تو لوگ جو ہے وہ شٹر نیچے کر کے دکان کے اندر بیٹھے رہتے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے تھے، حالانکہ نماز بھی اسلام کا بڑا اہم رکن ہے۔ اللہ کے محبوب نبی کا فرمان ہے نماز کے بارے میں، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ مسلمان کافر اور مسلمان کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے، اس لیے نماز کا اہتمام بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے، تو اس نے جو ہے یہ کیا۔ اس کے بعد احترام رمضان آرڈیننس، رمضان کا احترام نہ کرنے والے کو 3 ماہ قید اور 500 روپیہ جرمانے کی سزا دی۔ اس وقت کا 500 روپیہ بہت بڑی اماؤنٹ بنتی ہے بیٹا یہ۔ اس سلسلے میں احترام رمضان آرڈیننس جاری کیا گیا کہ کوئی بندہ بھی اگر رمضان المبارک کا احترام نہیں کرتا، روزہ خور ہے، روزہ نہیں رکھتا، اچھا بھلا ہے، تو اس کو 500 روپیہ جرمانہ بھی اور 3 ماہ کی قید بھی جو ہے وہ سزا دی جائے گی، تاکہ ماہ رمضان کا تقدس جو ہے مجروح نہ ہو۔ مجھے یاد ہے کہ جو ہے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب ہندوستان اور پاکستان یعنی کہ برصغیر پاک و ہند تھا، اس وقت سکھ لوگ، ہندو لوگ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے بچوں کو جب باہر کھاتا ہوا دیکھتے، کھانا یا کوئی اور چیز، کہتے آپ کو پتہ نہیں کہ مسلمانوں کا رمضان المبارک آیا ہوا ہے، اس کا احترام کرو اور اندر جا کر کھاؤ۔ تو آج دیکھیں مسلمانوں کی اجتماعی صورتحال کیا ہے۔ اس کے بعد پیج نمبر 13، دینی مدارس، پوائنٹ نمبر 8، ضیاء دور میں دینی مدارس کی سرپرستی کی گئی، ان کو سالانہ امداد دی جاتی، ان اداروں کی اسناد کو MA کے برابر درجہ دیا گیا۔ دینی مدارس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، کیونکہ جو نظام مصطفیٰ کے نام سے جو ہے وہ
ایک تحریک جو ہے وہ برپا ہوئی، جو مذہبی جماعتیں بھی اس میں شامل تھیں، تو اس میں جو ہے وہ دینی مدارس، تو اب اس نے کیا کیا، دینی مدارس کو امداد بھی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچے دینی مدارس سے فارغ و تحصیل ہوتے تھے اس کو HEC یعنی کہ MA عربی اور MA اسلامیت کی ڈگری دیتی، تاکہ بعد میں ان کو ایک اچھا روزگار بھی مل سکے۔ تو بہت زیادہ جو ہے وہ عربی ٹیچر بھی اس دور کے جو ہے بڑھتی ہوئے بعد میں بھی ہوتے رہے، جیسے آپ کے اسکول کے اندر قاری صاحب ہیں، حافظ فیصل صاحب ہیں، تو یہ ان کو ان کی ڈگری کو MA عربی اور MA اسلامیت کے جو ہے وہ برابر کا درجہ دیا گیا۔ اس کے بعد عربی کی لازمی تعلیم، اسکولوں میں جماعت ششم سے جماعت اشتم تک عربی زبان کی تعلیم لازمی قرار دی گئی۔ کیوں اسکولوں میں دی گئی؟ یعنی کہ 6 کلاس سے لے کر 8 کلاس تک، کہ ہمارا جتنا بھی اسلام ہے، اسلام کے بارے میں ہمیں اگر ریسرچ کرنی پڑے گی تو وہ سارے کا سارا عربک میں، ہمارے نبی کی زبان عربی تھی، احادیث کا ذخیرہ عربی زبان میں ہے، رب نے جو مقدس قرآن نازل فرمایا ہے اپنے محبوب نبی پر وہ بھی سارا عربی میں ہے، تو عربی زبان کو سیکھنے کے لیے یہ لازمی تعلیم دی گئی تاکہ بچے اس کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 10، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام۔ اس نے جنرل ضیاء الحق نے اسلام آباد میں مارگلا کی خوبصورت پہاڑیوں میں، جنرل ضیاء الحق نے اسلام آباد میں مارگلا کی خوبصورت پہاڑیوں میں ایک اسلامی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ اس یونیورسٹی نے 2 جنوری 1981 سے اسلامی قوانین کی ہر پہلو اور شعبے پر اپنے کام کا آغاز کیا۔ موجودہ دور میں اس یونیورسٹی میں ہزاروں ملکی اور غیر ملکی طلباء اور طالبات اسلامی اور جدید دنیاوی علوم سے بہرہ مند جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلامی قانون کے ہر پہلو پر تحقیق کرنے کے لیے 1981 میں اسلام آباد میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے کام شروع کیا۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 11 شریعت فیکلٹی کا قیام۔ اسلام آباد کے اندر ایک قائد اعظم یونیورسٹی ہے جس کا بڑا نام ہے، پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک اچھی رینکنگ کے اوپر ہے۔ اس میں باقاعدہ اس نے شریعت فیکلٹی قائم کی، جہاں قرآن مجید، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور فقہ پر مبنی قانون کی تدریس کا بندوبست کیا گیا کہ طلباء جو ہے وہ اسلامی تعلیم سے، اسلامی قوانین سے بھی آگاہی حاصل کریں، قرآن مجید کی تعلیم بھی جو ہے وہ حاصل کریں۔ تو اس نے یہ جو کام تھے جو ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے وہ اپنے دور حکومت میں کیے تھے، کہ اسی تحریک کا جو ہے وہ یعنی کہ تحریک نظام مصطفیٰ کا جو آغاز ہوا تھا اس کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے جو ہے وہ کام کیے۔ تو کافی حد تک یہ بہتر کام تھے کہ نظام میں زکوٰۃ و عشر کا نفاذ جو ہے وہ اس نے کیا، اس نے جو ہے وہ سودی نظام کے خاتمے کے لیے کوشش کی، اسلامی ادب مطالعہ پسند کی تعلیم کو لازمی قرار دیا، شرعی حدود کا نفاذ جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد باقاعدہ کروایا، رمضان المبارک اور نماز کے احترام کے لیے جو ہے اس نے کام کیا، عربی کی تعلیم کو لازمی قرار دیا، اور جو مدارس تھے ان کی جو ہے سرپرستی کی، شریعت فیکلٹی قائم کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں سود کا خاتمہ اس نے کیا ہے، شرعی حدود کا نفاذ اس نے کیا، زکوٰۃ اور عشر کا نظام اور شرعی عدالتوں کا قیام۔ یہ تقریباً جو ہے وہ بیٹا 11 پوائنٹ ہیں جو بنتے ہیں، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے، پڑھنا بھی ہے، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی، کوئی پریشانی ہے تو آپ سوال بھی کر سکتی ہیں، پوچھ بھی سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور جو میں نے بتایا ہے اور جو کمی کوتاہی رہی ہے وہ میری طرف سے، اور جو اس میں بہتری آئی ہے وہ میرے رب کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔